الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس الحديث النبوي الشريف. تفہیم اربعین النوویہ کا یہ ہمارا انشاءاللہ ساتواں لیکچر ہے جس میں ہم حدیث تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے قرآن و حدیث کو سننا، سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا آسان بنائے، آمین. ہمارے سامنے ہے حدیث تمیم رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا متن کیا ہے، اس کا بنیادی موضوع کیا ہے، اور پھر اس کو کچھ تفصیل سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 7 ہے جو اربعین نوویہ کے اندر، اور اس کا بنیادی موضوع ہے کہ دین اسلام سراسر خیر خواہی ہے، اور اس خیر خواہی کی مختلف جہات ہیں جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، حدیث تمیم میں. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کا متن پڑھیں گے، عربی متن اور اس کا ترجمہ. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. جناب ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، آگے ان کا تعارف لیں گے. اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی ہے. ہم نے عرض کی، یعنی جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا: یا رسول اللہ، کس کے لیے یہ خیر خواہی ہے؟ یعنی کس کے ساتھ ہم یہ خیر خواہی کریں گے تو اس سے ہمارا دین مکمل ہوگا یا ہم دین پر چلنے والے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے: اللہ کے لیے خیر خواہی. پھر فرمایا اس کی کتاب اور اس کے رسول، مسلمان حکمران اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا دراصل دین کا حصہ ہے. اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کی. یہ وہ حدیث ہے جو انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، اور یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. اس کے اندر ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان ہوا ہے، خیر خواہی کا جذبہ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر خاص طور پر اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو مختلف جہاد ہیں اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہوا، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے حسب معمول ہم اس حدیث کے راوی جناب تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں. ہماری ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو حدیث کا راوی ہوتا ہے اس کا کچھ تھوڑا سا تعارف حاصل کرتے ہیں. جناب تمیم بن اوس الداری جو اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کا نام تمیم اور آپ کے والد کا نام اوس تھا، جبکہ داری دراصل ان کے ایک دادا کا نام تھا جس کی وجہ سے وہ داری کے نام سے مشہور ہوئے. اور آپ کی کنیت ابو رقیہ تھی، یعنی آپ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام رقیہ تھا. آپ فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے جو ملک شام کے قریب ہے، اور آپ پہلے نصرانی تھے یعنی کرسچن تھے، جبکہ سنہ 9 ہجری میں آپ کا جو قبیلہ تھا بنی عبد الدار جس کا نام تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے اسلام قبول کیا. اور اسی کے ساتھ آپ نے بھی اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کیا سن 9 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1 سال 2 مہینے کے قریب، یا 1 سال کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری ربیع الاول میں، اور یہ لوگ آئے تھے تقریباً 9 ہجری کے آخر میں، تو تقریباً 1 سال بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل. اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو پہلے دین مسیحیت پہ قائم تھے، یا جس کو ہم عام طور پر کرسچینٹی کہتے ہیں، اور پھر یہ مشربہ اسلام ہوئے تھے. بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے جو یہودی مذہب پہ تھے، یہودی دین پہ تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ بلکہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اپنے وقت کے، وہ بھی اسی طرح مدینہ کے اندر رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ بعض ایسے تھے صحابہ جو دور دراز سے بھی سفر کر کے آئے تھے، مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک فارس جو آج کل کا ایران ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، اور وہ زرتشتی مذہب پہ تھے، یعنی جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر وہ ان کی زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ آئے، ان کی بھی زندگی پڑھنے کے لائق ہے۔ اور اسی طرح یہ تمیم ابن داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور باقی غزوات میں جو جنگیں ہوتی رہی اس میں بھی شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عبادت گزار، انتہائی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے مشہور تھے۔ راتوں کو جاگ جاگ کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، نفل نمازوں کے اندر بہت زیادہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 18 احادیث روایت کی ہیں جو کہ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق احادیث میں اور کتب میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلایا، یعنی اندھیرا ہو جایا کرتا تھا، تو یہ کنسیپٹ سب سے پہلے حضرت تمیم نے ہی دیا کہ اس کو رات کے ٹائم مثلا شام میں چراغ جلانے چاہیے۔ اور اسی طرح آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنا کر دیا یا اس کی تجویز دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے، یعنی وقت عمر کے بڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، مشکل تھا کہ آپ دیر تک کھڑے رہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے رہیں یا تقریر فرماتے رہیں۔ حضرت تمیم نے چونکہ وہ ایسے علاقے میں تھے جہاں پر یہ چیزیں موجود تھیں، تو انہوں نے ہی یہ آئیڈیا دیا کہ آپ اپنے لیے ممبر بنوا لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ بھی جایا کرتے تھے۔ اور حضرت تمیم وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کو دیکھنے کا بھی واقعہ بیان فرمایا۔ وہ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اس حوالے سے، کہ وہ ایک جزیرے پہ گئے، ایک بحری سفر پہ تھے، اور بحری سفر میں وہ لوگ ان کا جو جہاز ہے وہ کسی اور سمت چلا گیا، اور اس دوران وہ راستہ بھول گئے، اور وہ ایک ایسے جزیرے پہ پہنچے جہاں پر دجال موجود تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس حوالے سے خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر پھر سب کو وہ بات بتائی کہ مجھ سے تمیم نے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے دجال کو دیکھا ہے اور وہ کسی جزیرے پہ موجود ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر کی بھی باقاعدہ تصدیق فرمائی کہ وہ دجال موجود ہے اس دنیا میں، اب وہ کہاں ہے یقیناً یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، یہ خبر ابھی تک اللہ رب العزت انسانوں سے چھپائی ہوئی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شہر مدینہ سے شام منتقل ہو گئے تھے، اور بیت المقدس میں بھی آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں آپ کی حضرت تمیم کی تقریباً 40 ہجری میں، سن 40 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ وہیں پر ہی دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، مغفرتیں ہوں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کی مساعی اور ان کی جو ایفرٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ جو یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث، اس کے اندر پورے دین کو نصیحت اور خیر خواہی کے اندر محصور کر دیا گیا۔ گویا جب تک یہ خیر خواہی انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر باقی رہے گی، یعنی وہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، اس وقت تک ان کا دین مضبوط رہے گا، وہ دین پر گامزن رہیں گے۔ لیکن جیسے جیسے یہ خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جائے گا، صرف نام رہ جائے گا لیکن کام نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی وہ ان کا دین بھی کمزور ہو جائے گا، وہ اللہ رب العزت سے، اس کی خیرات سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس حدیث کے اندر نصیحت کا ورڈ یوز ہوا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، جس کا عام طور پر ترجمہ خیر خواہی، اخلاص سے کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ نصیحت کا لفظ بہت ہی وسیع ہے اور اپنے اندر بہت زیادہ معنی لیے ہوئے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا لفظ، انسان کا قول اور عمل کسی کے لیے اچھائی کے لیے جمع ہو جائے
اس کو ہم نصیحت کا نام دیتے ہیں. یعنی آپ اپنے الفاظ سے بھی کسی کا اچھا چاہیں اور آپ اپنے عمل سے بھی اس کو کر کے دکھائیں، اس کو ہم عربک کے اندر نصیحت کا نام دیتے ہیں. تو اس کے لیے اردو کے اندر تقریباً خیر خواہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ تقریباً اس کا مفہوم دے رہا ہے. آگے چلتے ہیں، ہم اس حدیث کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. ابو رقیہ تمیم ابن اوس داری فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام. ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا، کس کے لیے؟ آپ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ذکر ہوا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے لیے سب سے پہلے اللہ کا ذکر ارشاد فرمایا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک مسلمان کے اوپر کتنا بڑا حق ہے، کہ اگر خیر خواہی کا آپ نے جذبہ رکھنا ہے اور خیر خواہی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا حقدار اللہ رب العزت کی ذات والا صفات ہے. اور اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے، اس کا ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں یہاں بیان کر دیتے ہیں. مثلا اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اس کی توحید پر صحیح اعتقاد ہونا کہ وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں، اپنے نام، اپنے خوبصورت صفات میں وہ بے مثال ہے اور یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ہے جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، وہی ہے جو اپنی مخلوق کو رزق فراہم کرتا ہے، اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے، اس کے لیے چاند سورج اس نے بنائے، زمین آسمان ستارے بنائے، اس کے اوپر چلنے والے جانور بنائے. یہ سب چیز اللہ رب العزت نے کی ہے اور وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور تمام مراسم عبودیت، یعنی جو چیزیں ہمارے دین نے عبادت قرار دی ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے. یعنی اس کے اندر دعا شامل ہے. یعنی اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت سے ہی دعا کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اللہ رب العزت کے لیے ہی نظر مانی جائے. قربانی کی جائے تو اللہ رب العزت کے لیے ہی قربانی کی جائے، کسی اور کے نام پہ قربانی نہ کی جائے. جیسے کہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی نماز قائم کرو، نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی دو. سورہ کوثر میں ارشاد ہوا. اسی طرح مدد مانگنا، اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگنی ہے. یہ مراسم عبودیت میں ایک بہت بڑی ہمارا ایک طریقہ کار ہے. فریاد رسی، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا، اسی سے فریاد کرنا، یہ اللہ رب العزت کا ہی حق ہے. خوف، ڈر، امید، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو انسان کے دل میں. اگر خوف ہو تو دل میں تو اللہ رب العزت کا ہو، ڈر ہو تو اللہ رب العزت کا ڈر ہو، کسی چیز کی امید ہو تو وہ اللہ رب العزت سے امید ہو کہ وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، ہمارے کام سلجھانے والا ہے، سیدھے کرنے والا ہے. اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے بھی ہمیں یہ امید ہو کہ وہی ہمیں بخشنے والا ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں ان گناہوں سے اور ان کی نحوست سے محفوظ رکھے. یہ صرف اللہ رب العزت کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ مراسم عبودیت میں شمار ہوتی ہیں، جن کو ہمارے دین نے عبادت کے درجے میں جو چیزیں لائی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے خالص کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اسی طرح اللہ رب العزت خیر خواہی میں ایک بہت بڑی بات اللہ کے لیے محبت کرنا. یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی شخص سے یا کسی چیز سے، تو وہ اللہ کے لیے ہو. یعنی مثلا اگر آپ کو اپنے کسی دوست سے محبت ہے تو وہ اسی لیے ہو کہ وہ اپنے رب کے احکامات پر چلنے والا شخص ہے، وہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کو اپنے اس پر عمل کرنے والا ہے. اسی لیے آپ کو کسی سے محبت ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو مسلمان ہیں ہمارے گرد و پیش، اسی لیے ان سے بھی محبت ہو کہ یہ سب اللہ رب العزت اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو اس لیے انسان کو محبت ہونی چاہیے. اور اسی طرح نفرت بھی اگر وہ کرے کسی سے تو اس کو اللہ رب العزت کے لیے ہی نفرت ہونی چاہیے. مثلا یہ شخص اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، وہ دن رات اس کی نافرمانی کرتا ہے. اور اسی طرح جو کفار ہیں، جو دن رات اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جھٹلانے والے ہیں، تو ہمیں ان سے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنے رب کا ہی جو ہے وہ حق نہیں پہچانا. اس لیے ہمیں بھی ان سے کوئی
محبت نہیں ہے. تو یہ چیز ہے اللہ رب العزت کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے نفرت کرنا، یہ خیر خواہی کے اندر داخل ہے. اس طرح خیر خواہی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس کو سمجھایا جائے، اس کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے ان کے لیے، خیرات اور خیریں ان کو بتائی جائیں. اور اسی راہ میں جو آنے والی مصیبتیں ہیں، جب ایک داعی، ایک دعوت دینے والا اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہے، تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگوں کے مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں اس طرف اشارہ ہوا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور حق اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں یقیناً وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ڈھارس بنواتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو لیے دین کو سمجھنا سمجھانا آسان کیا جائے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی ہے. اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، یقیناً ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم سب کو نہیں یہاں بیان کر سکتے. مفہوم دینا مقصود ہے، اگر آپ مزید اس پر پڑھنا چاہیں تو کتابوں کے اندر موجود ہے. آگے اس حدیث میں ارشاد فرمایا للہ ولی کتابہ، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اب کتاب کے ساتھ کیسے خیر خواہی ہو، اس کا بھی مفہوم بہت واسع ہے، یہاں کچھ چیزیں ہم بیان کر دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کا کلام مانا جائے، کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نے گھڑ کے خود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اس کو کلام فرمایا ہے. جبریل نے اس کو سنا ہے اللہ رب العزت سے، اور اسی طرح اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے. جیسے خود قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے، صراحتاً بیان کیا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی اس قرآن کریم کو آپ پر نازل کیا ہے. اس طرح کا بہت سی آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا. تو سب سے پہلے قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ رب العزت کا کلام مانیں، کسی مخلوق کا کلام نہ مانیں. اور اسی طرح اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت سیکھیں باقاعدہ. اگر ہمارے اندر اللہ نے توفیق دی ہے اس کی، تو اس کو حفظ کریں، اس کو فہم و تدبر کا اہتمام کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں. خاص طور پر جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان سے کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر. اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے مختلف اقدامات اٹھانا، یہ سب قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اس کی اشاعت کرنا، لوگوں کے لیے اس کو آسان بنانا، قرآن کریم کا پیغام گھر گھر پہنچانا، یہ سب بھی قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کے اندر داخل ہے. اور ہم میں سے یقیناً کوئی نہ کوئی اس عمل سے جڑا ہوا ہے، اور ہم میں سے کوئی نہ کوئی یہ کام بلا شبہ کر سکتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کی تلاوت اچھی ہے، یا وہ قرآن کریم اچھا پڑھنا جانتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے جو چھوٹے لوگ ہیں گھر میں، مثلا اس کے بہن بھائی ہیں یا والدین ہیں مثلا، تو وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں اس کو. اور اسی طرح اپنے گرد و پیش میں دوست احباب میں دیکھیں کہ کون شخص اچھی تلاوت نہیں کر سکتا، یا قرآن کریم اس کو نہیں پڑھنا آ رہا، یا اس میں وہ کمزور ہے، تو اس کو سکھائے. مثلا اگر کسی کو تجوید نہیں معلوم تو اس کو تجوید سکھائے، یا کم از کم سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس کو سکھائے. یہ بہت بڑا احسان ہوگا اپنے مسلمان بھائی پر ہماری طرف سے. اور اس طرح قرآن سے جڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے. مثلا جو لوگ اس کے حفظ کرتے ہیں، قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب بھی قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آگے دیکھتے ہیں، اس حدیث میں بیان ہوا ہے للہ ولکتابہ ولرسولہ، اللہ رب العزت خیر خواہی، قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی، پھر ارشاد ہوا رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کے کس طرح کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس کے بھی بہت زیادہ مفاہیم بیان ہو سکتے ہیں، یہاں پر چند ہم بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا ایمان کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسے خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے رسول و نبی بھیجے ہیں، اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا، اس بات کا ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتم ہے، اکمل ہے، ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی تعمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، قرآن کریم جو آپ پر نازل ہے اس کی تصدیق کرنا، احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی ہیں ہمارے لیے، ان سب کی تصدیق کرنا، چاہے وہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، یہ ہمارے اپنے علم کا قصور ہے کہ ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً غلط بات نہیں بیان کر سکتے، تو اس چیز کو بھی ماننا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ باتوں سے اجتناب کرنا، ان سے دور رہنا، جیسے خود قرآن کریم میں بھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے آپ کو منع کر دیں اے مسلمانوں ان سے دور رہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بھی یہ ثابت کیا کہ جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اسی طرح صحابہ کیا کرتے تھے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جایا جائے، باز آیا جائے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے۔ مثلا اگر ہم اللہ رب العزت کی عبادت اس طریقے پر نہیں کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو گویا یہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہوگا کہ آپ نے ہمیں عبادت کا کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا ایک اعتراض ہوگا جو کہ درست بات نہیں ہے۔ سو ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت بھی ایسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، خود سے کوئی چیزیں ہم نے نہیں گھڑ لینی، طریقے ہم نے نہیں گھڑ لینے، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے ہی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو ہم کبھی بھی اللہ رب العزت کی محبت، اس کی قربت کو نہیں پا سکتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کی محبت کو جان و مال سے مقدم رکھے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے اپنی جان، اپنے مال کو مقدم رکھے، یعنی اپنی جان و مال سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھے، جیسے خود صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے اور ان کے دین کی عبادت کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کی راہ میں شہید تک ہو گئے، اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سنتوں سے اور آپ کے دین کا دفاع کرنا، یہ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آپ کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، ان پر رحمتوں کی دعا کرنا، ان کے درود پڑھنا، یہ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کو عام کرنا، لوگوں تک پھیلانا، پہنچانا، ان کو سمپل انداز میں بیان کرنا، یہ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اس حدیث میں آتا ہے کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی رکھنا،
یہ بھی دراصل دین کا ہی حصہ ہے۔ اب مسلمان حکمران کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہو؟ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا جو مسلمان حکمران ہیں ان کی نیک کاموں میں اطاعت کرنا، یعنی جو چیزیں شریعت سے متصادم نہ ہوں، اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، اور ایسے قوانین جو انہوں نے بنا لیے ہیں لیکن اس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی، اس کو ہم مکمل طور پر مانیں، یہ بھی ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ مثلا ہمارے سامنے ٹریفک کے جو قوانین ہیں، مثلا اب یہ ہمارے پاس کچھ شریعت کے اندر تو نہیں ہے قوانین کہ آپ نے جو ہے وہ ریڈ بتی پہ کھڑا ہو جانا ہے اور سبز بتی پہ چل پڑنا ہے، لیکن یہ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے انتظامی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، ہمارے دوسروں کے حقوق پامال نہیں ہوتے، زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری انتظامی امور سے ہے اور اس کے اندر کوئی شریعت کی بھی مخالفت نہیں۔ تو ایسے کاموں میں ہمیں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے، اور اس کے اندر بھی اگر ہم اس کو حکم مانیں گے تو ہم اللہ رب العزت کا اجر پائیں گے انشاءاللہ اس حدیث کی روح سے۔ لیکن جو چیزیں جن کے اندر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو یا دین اسلام کے کسی ناجائز کام کو جائز کر دیا گیا ہو، اس طرح کے کاموں میں ہمیں کسی کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے، چاہے وہ حکمران ہی ہو، چاہے وہ اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العزت کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی بھی مخلوق ہمیں اللہ رب العزت کی معصیت کا حکم دے گا، اس کی نافرمانی کا حکم دے گا، تو ہم ایسی کسی بات کو بھی نہیں مانیں گے، چاہے وہ ہمارے عزیز ترین شخص کی طرف سے ہی کیوں نہ کہی جا رہی ہو۔ لیکن جو کام نیک ہوں گے، جو کام شریعت سے نہیں ٹکراتے، ہمیں اس کو ماننے میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ مسلمان حکمران سے خیر خواہی یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے، ان کے پاس جا کر، ان کے مجلس میں ان کو حق کی تلقین کرنا، ان کو صحیح بات بتلانا، ان کو خیر خواہی کی طرف لے کے جانا، خیر کے کاموں میں مدد کرنا، ان کا جائز دفاع کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی توفیق دے، ان کو نیکی کی توفیق دے، ان کے لیے حق کو واضح کرے، یہ سب دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کا خیر خواہی میں داخل ہے۔ اور اس سے دیکھیے کہ ہمارا دین کس قدر مکمل ہے کہ خالق سے لے کر مخلوق تک ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی، ہر شخص، ہر بندے کے ساتھ خیر خواہی بھی اس دین کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ چاہے طبقہ حکمرانی کا طبقہ کرنے والا ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، جیسے کہ حدیث میں، یہ بھی اس دین کی خوبصورتی میں شامل ہے۔ یہ ہو گیا مسلمان حکمران کی خیر خواہی۔ آگے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشارت بیان فرمائی، ولی عامت المسلمین وعامتهم للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم، یعنی عوام الناس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا دین کے اندر داخل ہے۔ ہم نے پہلے پڑھ لی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، اور آخر میں عوام الناس، عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور وہ کیسے ہو، یہ بھی بہت بڑی اس کی تفصیل ہے، اس کے اندر کچھ باتیں یہاں بیان کر دیتے ہیں ہم۔ عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کا سب سے بڑا ایک مظہر یہ ہے کہ ان کو خیر کی تعلیم دی جائے، نیکی کی تعلیم دی جائے، برائی سے روکا جائے، نیک بنا جائے، نیکی پھیلائی جائے، یہ عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ان کو دین کی بات سکھائی جائے آسان انداز میں، جو کچھ جو وہ سمجھ سکتے ہیں، جو ان کا لیول ہے اس کے مطابق ان سے بات کی جائے۔ اور اسی طرح عام الناس میں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، ان کے ساتھ سلام کیا جائے، ان کو سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے، نیک نیتی کے ساتھ ان کے ساتھ ملا جائے، معاملات کی جائیں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے کوئی اور معاملات ہوں، وہ سب کے سب نیک نیتی پر مبنی ہوں، ان کے لیے نیکی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر یا کسی کو مصیبت میں دیکھ کر انسان خوش نہ ہو، بلکہ اس کی مدد کرے، اس کے لیے دعا کرے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرے، یہ سب بھی خیر خواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس طرح کوئی شخص آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا، اس کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس کو بات کو سمجھانا، یہ بھی
خیر خواہی میں داخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مشورہ مانگے اور آپ اس کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیں مزید اور اپنے بدلے اتارنے لگ جائیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کرنا بھی دین کے اندر ہے، اور اس طرح ہر شخص کے ساتھ، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، آپ سے جانتے ہیں نہیں جانتے، اس کے ساتھ نرمی خوش اخلاقی کا برتاؤ کیا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ساتھ بھی بہت ہی نرمی اور اچھائی کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خود کسی جگہ پر اگر گزرتے اور وہاں بچے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ایک درس ہے ہمارے لیے۔ ہم عام طور پر اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بچوں کا ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا جاتا جو کسی بڑے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنا، خوبصورت ان کو باتیں سمجھانا، یہ سب بھی خیر خواہی میں داخل ہے۔ اور اسی طرح خیر خواہی عوام الناس میں، چونکہ صرف مسلمان نہیں ہوتے، غیر مسلم لوگ بھی عوام الناس میں شامل ہے۔ یعنی اگر آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ مثلا ان کو توحید کی دعوت دیجیے، ان کو دین اسلام کی جو محاسن ہے وہ بتائیں، شرک کی تباہ کاریوں سے ان کو آگاہ کریں، ان کے لیے آخرت کا جو کانسیپٹ ہے دین اسلام میں وہ اس کو واضح کریں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم چند گھڑیوں کے لیے موجود ہیں، ہم نے آگے حساب دینا ہے اپنا۔ اس کے دلائل قرآن سنت میں موجود ہے، اس کو سمجھائے۔ اور اسی طرح جو امور اس کے ساتھ کی جا سکتے ہیں، مثلا اگر وہ شخص بیمار ہے تو آپ اس کے تیمہ داری کر لیں، اگر وہ آپ کا ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے لیے کچھ کھانے کو بھیج دیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ بھی نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کریں۔ تو یہ چیزیں دین نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کی ترغیب دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسی اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے اور اسلام قبول کرے اور اسلام کے قریب آ جائے، تو یہ بھی خیر خواہی ہوگی اس کے ساتھ۔ اسی طرح عوام الناس کو آخرت کی تیاری کے لیے تلقین کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان سب کو آخرت کے حوالے سے بیان کرنا، یہ سب بھی دین اسلام کے اندر خیر خواہی میں داخل ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، یقیناً آپ سب بھی جانتے ہیں اور سمجھدار ہیں۔ جو کچھ بھی، جو جس پہلو سے بھی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اور ان کو اختیار کرنا چاہیے، وہ سب چیزیں خیر خواہی کے اندر داخل ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب کے سب ہمارے لیے خیر خواہی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اس کو ہمیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں اور اس کو پھر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے اس حدیث میں پڑھی، حدیث تمیم میں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس حدیث میں کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی، نبی کریم کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، اور اسی طرح عامۃ الناس کے ساتھ ہم کتنے خیر خواہ ہیں۔ یہ ہمارے اوپر اب یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اس کا ایک خلاصہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ دین اسلام سراسر سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر مختلف جو ہمارے دین، ہمارے معاشرے میں مختلف لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ دین کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العزت کا خیر خواہی ہے کہ دین جو ہے، توحید کا جو دین ہے، توحید کا پرچم ہم بلند کریں، لوگوں کو اس کو دین سکھائیں اللہ رب العزت کا، یہ اللہ رب العزت کا خیر خواہی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کو سیکھنے سکھانے کا عمل آسان بنایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی ہے کہ ان کی رسالت پر ایمان لایا جائے، اور اسی طرح لوگوں کو بھی ان کا پیغام پہنچایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا جائے، ان کی باتوں کو پھیلایا جائے، ان کو سمجھایا جائے لوگوں کو، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ان کی فلاح کا ضامن قرآن و سنت ہی ہے۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ مسلمان حکمرانوں سے خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں دین الہی، یعنی قرآن ہمارا جو دین ہے، اس کو نافذ کرنے کی آپ تلقین کریں، ان کو خیر کی بات سمجھائیں، بتائیں،
اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی مختلف طبقات آتے ہیں، ہر شخص حکمران کے ساتھ یا حکمران تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مثلا ہم عوام عام الناس میں شمار ہوتے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے جو حکمران ہیں ان کی مجلسوں میں جا سکیں، لیکن جو لوگ جاتے ہیں یا جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا یہ ان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو دین اسلام کے متعلق بتائیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس سے آگاہ کریں۔ عام طور پر جو لوگ حکمرانوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ اسکالرز ہوں، یہ ان لوگوں کا فرض بنتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی ذمہ داری اس لیول پہ ادا کرے گا جتنی وہ کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے کسی شخص پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، تو ہمارے لیے وہی کام کرنے کے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری ڈومین میں ہے، اس سے باہر ہم نہیں کر سکتے، تو ہم پر اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح عوام الناس کے لیے خیر خواہی ہے کہ ہم دین اسلام کو عام مسلمانوں کے درمیان عام کریں، ان کو سمجھائیں سکھائیں، اور یہی چیز ہمارے لیے آخرت میں فلاح اور اس کے ضامن بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید اپنے دین پر چلائے، مزید انشاءاللہ منگل کے روز ہماری کلاس ہوگی، اس میں بھی ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس، آپ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔